ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الم یعلموا، کیا نہیں جانتے؟ الم یعلموا، کیا جانتے نہیں ہیں یہ؟ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، انہیں معلوم نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا ہے، کہ انہیں معلوم نہیں؟ یعنی یہ جان نہیں چکے آپ کی تعلیم سے؟ اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، کیا اب تک معلوم نہیں ہو پایا انہیں؟ یعنی ہو گیا ہے معلوم، یہ سب جانتے ہیں. مراد یہ ہے ان اللہ، کہ اللہ ہوا یقبل التوبۃ، اللہ قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں سے. اپنے بندوں کی خطائیں اللہ ہی معاف فرماتا ہے. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. زور دے کے بتایا ہے کہ توبہ کے قبول کرنے کا تعلق اللہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. اور دعا دینا تم لوگوں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تمہارے صدقوں کو وصول کرنا ظاہری طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی ہم ہی قبول کرتے ہیں. اور دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جب آپ دعا دیں گے کہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اللہ انہیں معاف فرما دے، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی دعا کو قبول، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور یہاں پر بہت بڑی چیز آ گئی کہ اللہ تعالی نے توبہ کی قبولیت کی نسبت اپنی طرف فرما دی کہ اللہ نے ان گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لی ہے، ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کو قبول فرما لی. اللہ تعالی نے اپنی 4 صفات کا اثبات اس ایک آیت میں کیا. پہلی بات یہ کہی ہے ان میں سے کہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور یہ قبول کرنا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جتنی مشرک اقوام ہیں، حتیٰ کہ آپ کے گرد و پیش میں جتنے کرسچنز ہیں، ان سب کو آپ دیکھ لیجئے کہ گناہ معاف کر دینے کا حق یہ پادریوں کو ہے. یہ فادرز جو ہیں گناہ معاف کر دیتے ہیں. کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جائے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، پیسے دے، گناہ معاف. یہی ہوتا ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے کہ توبہ کو قبول کریں. جب قبولیت توبہ آئی ہے، اللہ نے اپنی طرف بات کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، بس توبہ کو وہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں سے. درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ نہیں رہا. اتنی ہی بات. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ بیعت کر لیتے ہیں لوگوں کو، اور بہت آسانی سے، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں اس نیت سے کہ ایک مومن آدمی مخلص میرے پاس آتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، تو جب میں اس کی بیعت میں توبہ کے الفاظ کو دہراتا ہوں تو میں اپنی طرف سے توبہ کر رہا ہوتا ہوں، وہ اپنی طرف سے توبہ کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کی توبہ کے ساتھ میری توبہ بھی مل جائے، اللہ مجھے بھی معاف کرنا. اتنے بڑے شیخ، اتنے صاحب علم اور تواضع اور اپنی عاجزی کا یہ حال ہے کہ جو گناہ گار توبہ کرنے آیا ہے، فرماتے تھے میں اس کے ساتھ توبہ کے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ اللہ اس سے معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. اور فرماتے تھے کہ بھائی میں اس لیے لوگوں کو رد نہیں کرتا کہ میں اس کی توبہ پہ گواہ بن جاؤں، یہ میری توبہ پہ گواہ بن جائے. قیامت میں اگر کہیں گواہیوں پہ مسئلہ آ جائے تو ہم دونوں ایک دوسرے کی گواہی دیں کہ اللہ ہم نے توبہ کی. یہ ہے اللہ سے توبہ کرتا ہی رہے، استغفار پڑھتا رہے، مانگتا رہے. سورہ انفال میں گزرا تھا نا کہ کافر ہونے کے باوجود استغفار کو انہیں نفع دنیا میں پہنچا. آیا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دیتا؟ اس لیے کہ آپ موجود ہیں، اور اس لیے کہ یہ خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں مشرکین مکہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات فرمائیے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ ایسا ہے کہ وہ صدقوں کو لے لیتا ہے، خدا ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالی قبول کرتا ہے، یعنی اس میں برکتیں دے دیتا ہے، صدقے کو قبول کر لیتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے قبول کرنے کے مفہوم میں۔ یہاں پر اخذ جو ہے یہ قبول کرنے کے معنی میں ہے کہ اللہ ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو قبول کرتا ہے، پیسے بھی ہو گئے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور تیسری صفت پھر لے آئے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے، هُوَ التَّوَّابُ، خوب توبہ قبول کرنے والا۔ یہ جو تواب ہے بہت مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے، بار بار رجوع، بار بار معذرت اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے، اور رحمت بھی ساتھ ساتھ نازل ہوتی جاتی ہے۔ تم اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہے گا۔